ساتھ بھی ہوں اور ساتھی ہونا یہ الگ شے ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اور میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ نہیں فرمایا یہ محض ساتھ ہے، فرمایا یہ میرے محبوب کے ساتھ بھی ہیں اور میرے محبوب کے ساتھی بھی ہیں. ساتھ ہونا الگ ہے، ساتھی بن کر کے ساتھ ہونا الگ ہے. اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ واضح بتا دیا کہ نبی کی جو جماعت ہے، نبی کے جو صحابہ ہیں، نبی کے جو پیروکار ہیں، نبی کے نام پر جو جان نچھاور کرنے والے ہیں، یہ محض نبی کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ یہ نبی کے ساتھی بھی ہیں. نبی کے ساتھی بھی ہیں. حدیث پاک میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اختار اصحابی علی جمیع العالمین. ساری کائنات کے لوگوں میں سے آدم سے لے کر کے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تک میرے حبیب فرماتے ہیں اللہ نے سارے لوگوں میں سے جن کو میری یاری کے لیے، میری صحبت کے لیے، میری معیت کے لیے فرمایا لوگوں ابو بکر کا انتخاب میں نے نہیں کیا، فاروق اعظم کا انتخاب میں نے نہیں کیا، عثمان غنی کا انتخاب میں نے نہیں کیا، مولا علی کا انتخاب میں نے نہیں کیا، حضرت بلال کا انتخاب میں نے نہیں کیا. فرمایا ان اللہ اختار اصحابی، فرمایا اس پوری جماعت کو اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے اور میرے قدموں میں ڈال دیا ہے. انتخاب ہوتے ہیں نا، انتخاب ہو چنا ہو جو کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہر 5 سال کے بعد تماشا ہوتا رہتا ہے. لوگ اپنے اپنے نمائندے کا انتخاب کرتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ بڑے پتے کی بات، ہر جماعت اپنے نمائندے کا انتخاب کرتی ہے، ہر پارٹی اپنے نمائندے کا انتخاب کرتی ہے. سنیو مبارک ہو مصطفیٰ کی پارٹی کا انتخاب لوگوں نے نہیں کیا، سنیوں کے سر کے تاجوں کا انتخاب لوگوں نے نہیں کیا، میرے محبوب کی معیت میں رہنے والے یاروں کا انتخاب لوگوں نے نہیں کیا بلکہ احکم الحاکمین نے کیا ہے اور فرما دیا ہے اولئک هم الصادقون. فرمایا سچے بھی یہی ہیں، پکے بھی یہی ہیں، کامیاب بھی یہی ہیں، کامیاب بھی یہی ہے. فرمایا ان اللہ اختار اصحابی علی جمیع العالمین. بڑی پتے کی بات ہے، تم اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہو، اپنے علاقوں میں سے ڈھونڈتے ہو، اپنے ملک میں سے ڈھونڈتے ہو، اپنے صوبے میں سے ڈھونڈتے ہو. اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جس جماعت کا انتخاب کیا ہے، محبوب کی یاری کے لیے جن صحابہ کا انتخاب کیا ہے، فرمایا علی جمیع العالمین. اللہ نے ساری کائنات کی ساری امتوں میں سے جس جماعت کو منتخب کر کے محبوب کا صحابی بنایا
اللہ نے بنایا ہے اور کائنات سے بنایا ہے۔ کائنات کے چنیدہ لوگ ہیں ابو بکر، کائنات میں سے چن کر کے نبی کے قدموں میں لایا گیا ہے ابو بکر کو، کائنات میں سے چن کر کے نبی کے قدموں میں لایا گیا ہے فاروق اعظم کو، کائنات میں سے چن کر کے نبی کے قدموں میں لایا گیا ہے عثمان غنی کو، کائنات میں سے چن کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لایا گیا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے، اللہ اکبر، فرمایا وَاخْتَارَ لِي مِنْهُمْ، اللہ نے دو طرح کا انتخاب کیا، ہمارے یہاں بھی دو طرح کا انتخاب ہوتا ہے، ہم پہلے اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں، صوبائی نمائندہ ہوتا ہے یا قومی نمائندہ ہوتا ہے، نیشنل اسمبلی ہوتی ہے یا پرووینشنل اسمبلی ہوتی ہے، ہو گیا، یہ پھر ہمارے لیے ایک بوجھ کا انتخاب کرتے ہیں، وزیر اعظم جو خود بنتا ہے، وزیر اعظم کو ہم تھوڑی منتخب کرتے ہیں، یہ ہمارے جو چنیدہ لوگ ہیں یہ جا کر کے منتخب کرتے ہیں، وہ کسی کو بھی ہمارے اوپر مسلط کر دیں یہ الگ بات ہے۔ اگر اللہ ارشاد فرماتا ہے میں نے پہلے، بڑی قابل غور بات ہے، کائنات میں سے ایک جماعت کو نکالا، پھر خاص نمائندے ہوتے ہیں، خاص وزیر ہوتے ہیں، خاص مشیر ہوتے ہیں، فرمایا اس پوری کائنات کی جماعت میں سے میں نے نبی کے خلفاء بنانے کے لیے، نبی کے جانشین بنانے کے لیے، نبی کی خلافت کو چلانے کے لیے، نبی کے پیغام کو پہنچانے کے لیے پھر میں نے ان میں 4 یاروں کا انتخاب کر دیا ہے، ابو بکر کا انتخاب کیا ہے، فاروق اعظم کا انتخاب کیا ہے، عثمان و علی کا انتخاب کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، ہاں، اور یہ بات یاد رکھنا، لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، جی حق 4 یار کیا ہے؟ میں نے کہا سنو، یہ کوئی ابھی کا نعرہ نہیں ہے، یہ تو امام بصیری بھی کہہ گیا تھا، عن ابی بکر وعن عمر، یا اللہ تیرا درود، تیرا سلام، تیری برکتیں جس طرح تیرے نبی کی آل پر ہے، نبی پر ہے، اسی طرح تیری برکتیں عمر پر بھی اترتی رہیں، ابو بکر پر بھی اترتی رہے، عثمان غنی پر بھی اترتی رہے، اور مولا علی پر بھی اترتی رہے۔ یہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے، ایک مرتبہ لگائے نعرہ تحقیق، اور دور سے بولے نعرہ تحقیق۔ اور ایک اور بات بڑے پتے کے سنانے کے لیے آپ کو ذرا، اللہ اکبر، اس پر آپ توجہ کریں گے، میں آپ کو ایک اور یہ نکتہ بھی بتائے دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم وسیلہ جلیلہ سے آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو ایک ہی نعرہ لگ رہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ ہو، محمد رسول اللہ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اسلام ملک پاکستان جو ہے وہ کلمہ توحید پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، کلمہ شہادت پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اس کی بنیاد کلمہ توحید پر رکھی گئی ہے، کلمہ شہادت پر رکھی گئی ہے، اور 4 یار کی محبت پر رکھی گئی ہے۔ 4 یار کی اب قابل غور بات ہے، ذرا سنیے گا۔
کلمہ توحید لا الہ الا اللہ 12 حرف ہے. کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 12 حرف ہیں. محمد الرسول اللہ کتنے حرف ہیں؟ 12 حرف ہیں. اب آئیے، جب پاکستان کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو لا الہ الا اللہ کے 12 حرف موجود تھے، محمد الرسول اللہ کے 12 حرف موجود تھے. آپ کو پتا ہونا چاہیے ابو بکر الصدیق کے بھی 12 حرف ہیں، ابو بکر الصدیق کے بھی 12 حرف ہیں، عمر ابن عفان کے بھی 12 حرف ہیں، اور عثمان ابن عمر ابن خطاب کے بھی 12 حرف ہیں، اور عثمان ابن عفان کے بھی 12 حرف ہیں، علی ابن ابی طالب کے بھی 12 حرف ہیں. تو گویا کہ جب ملک پاکستان بن رہا تھا، کلمہ توحید کی بنیاد پر ملک پاکستان کو بنایا جا رہا تھا، کلمہ شہادت کی بنیاد پر ملک پاکستان کو بنایا جا رہا تھا، اور یار جان یار کی محبت کی بنیاد پر ملک سنو. اگر کوئی کلمہ شہادت کے اوپر آبجیکشن کرے گا تو ظاہر ہے وہ ہمارے بنیادی نقطہ جس کے لیے ہم نے پاکستان بنایا اس پر آبجیکشن کر رہا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور فرمایا والذین معہ، جو میرے یار کے یار ہیں نا، میرے یار کے یار ہیں. قرآن بڑی پتے کی بات بتاتا ہے، سنیو غیرت پیدا کرو. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. نبی کا یار ہوتا ہی وہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے. نبی کا یار ہی وہی ہوتا ہے، نبی کا سچا وفادار ہی وہی ہوتا ہے، نبی کی ناموس کا پہرے دار ہی وہی ہوتا ہے. اشداء علی الکفار، جو دین دشمنوں سے نفرت رکھے وہی نبی کا یار ہوتا ہے، وہی نبی کی محبت کا حقدار ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار. ہم کہتے ہیں ہم نبی کے یار ہیں. کافروں سے کہتا دوستی، نبی کی یاری نہیں چل سکتی، یا تو دوستی چلاؤ یا پھر نبی کی یاری چلاؤ. قرآن یہ نہیں کہتا. قرآن کہتا ہے جو نبی کے یار ہیں اشداء علی الکفار ہیں، جو نبی کے یار ہیں وہ نبی کے دشمنوں کے یار ہیں. قرآن کہہ رہا ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. جو نبی کا یار ہوگا، جو نبی کا یار ہوگا، جو نبی کا وفادار ہوگا، جو نبی کا تابعدار ہوگا، جو نبی کا وفاشیار ہوگا، نبی کے دشمنوں کا یار ہے، نبی کے دشمنوں کا یار ہے. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار. قرآن کہہ رہا ہے. اگلا جملہ فرمایا نبی کا تابعدار ہو، نبی کا ہو یار. رحماء بینہم، فرمایا جو نبی کا یار ہوگا وہ آپس میں تو شیر و شکر ہوں گے، اور کافر کے لیے کیا ہوں گے؟ کافر کے لیے طاقتور تلوار ہوں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر ہوں گے، آپس میں. قرآن کہہ رہا ہے نبی کے یار کی پہچان ہے، نبی کا یار وہی ہوگا جو آپس میں محبت کرے گا. نبی کا یار وہی ہوگا جو آپس میں پیار کرے گا. نبی کا یار وہی ہوگا جو آپس کی نفرتوں کو جنم نہیں دے گا. نبی کا یار وہی ہوگا جو آپس کے اختلاف کو پرواہ نہ. یہ نبی کا یار. اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے.
فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا آپس میں تو شیر و شکر ہے، آپس میں تو شیر و شکر ہے۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ تراہم رکعا سجدا، بڑا قابل غور ہوتا ہے۔ ترا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ فرمایا محبوب آپ دیکھیں گے ان کو جو تیرے یار ہیں۔ ہمیں بھی دعویٰ ہے کہ ہم نبی کے یار ہیں، ہم نبی کے حقدار ہیں۔ اب بڑی فتح کی بات ہے، تراہم محبوب تو دیکھے گا ان کو کس حالت میں، رکعن و سجدا، نہ ان سے نمازیں قضا ہوں گی، نہ ان کے سجدے قضا ہوں گے، نہ ان کی عبادت قضا ہوگی۔ ارے نبی کا یاد ہوتا ہی وہی ہے جو پکا نمازی ہوتا ہے، نماز سے محبت کرنے والا ہے ہوتا ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے۔ یہ ہم نبی کی یاری کے دعوے کے جھوٹے دار ہیں، جھوٹے دعوے دار ہیں۔ ایک اور بھی نقطہ قابل غور ہے، فرمایا محبوب تو ان کو دیکھے گا، تو بولا کرو یار، تو ایک کو نہیں سب کو دیکھے گا، ایک کو نہیں سب کو دیکھے گا۔ یا اللہ نبی دیکھے گا، کس حالت میں دیکھے گا؟ رکوع کرتا ہوا دیکھے گا، سجدہ کرتا ہوا دیکھے گا، اللہ کی رضا ڈھونڈتا ہوا دیکھے گا۔ اب میرا سوال ہے، جتنے بھی نبی کے یار تھے وہ رکوع کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، اللہ کی رضا ڈھونڈتے تھے۔ جب کوئی سجدے میں ہوتا، اپنے گھر میں ہوتا تھا، قرآن کہتا ہے محبوب تو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو دیکھتا ہے ان کو۔ تو قرآن یہ کہتا ہے نبی کا حبدار کہیں بھی ہو، اللہ کا نبی اس کو وہی دیکھ لیتا ہے۔ اللہ کا نبی تراہم تو دیکھے گا ان کو، تراہم تو دیکھے گا ان کو۔ اور دیکھیں اب کوئی یہ کہے چلو سمجھ میں آتا ہے، قریب والا دیکھ سکتا ہے، دور والا تو نہیں دیکھ سکتا نا۔ کوئی دیکھ سکتا ہے؟ دیکھ سکتا ہے، میں آج بتا سکتا ہوں۔ ابھی اتنا بڑا کسی کے پاس موبائل ہے، دنیا کے کسی کونے پر آپ فون کریں، ہر ساتھ فون ہو جائے گا آپ کا۔ وزن صاحب بھی کر نہیں رہے، ہو تو جائے گا نا جی، ہو جائے گا۔ دور تھا، قریب ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے آپ کے پاس بھی وہی شے ہونی چاہیے، اس کے پاس بھی وہی ہونی چاہیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب تو خود صاحب ایمان ہے، ایمان تقسیم کرتا ہے، ایمان کی دولت سے نوازتا ہے، اور جو تیرے یار ہیں وہ بھی ایماندار ہیں۔ ارے کافروں کا کافروں سے رابطہ ہو یا نہ ہو، ایماندار کہیں بھی ہو، مصطفیٰ سے اس کا رابطہ رہ سکتا ہے۔ نعرہ تحقیق، زور سے بولا کرے نعرہ تحقیق، حق چاہیے، حق لوگوں کو یہ بھی چبھنے لگا، حق چالیار ہو گئے۔ اب آئیے میرے حبیب علیہ السلام و تسلیم کا فرمان سنیے۔ میرے حبیب علیہ السلام و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں شب معراج میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، شب معراج میں نے عجیب منظر دیکھا۔ یہاں 4000 کا ذکر پہلے نہیں تھا، میں بتانا چاہتا ہوں۔ میرے حبیب فرماتے ہیں جب میں شب معراج عرش اعظم پر پہنچا نا، عرش اعظم کے 4 پائے تھے، ایک سامنے اس کا محراب تھا۔ 4 پائے، ایک سامنے محراب۔ میرے حبیب فرماتے ہیں
جب میں نے محراب پر نظر پڑی تو میں نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. جب سیدھے پائے پر نظر پڑی ابو بکر لکھا ہوا تھا. الٹے پائے پر نظر پڑی عمر لکھا ہوا تھا. ادھر والے پائے پر نظر پڑی عثمان غنی لکھا ہوا تھا. ادھر والے پائے پر نظر پڑی مولا علی لکھا ہوا تھا. اچھا ایک اور بات بتاؤ, آواز نہیں آتی سبحان اللہ کی, پتے کی بات بتانے جا رہا. یہ پائے, یہ سیدھا پایا, یا رسول اللہ سیدھے پائے پر پہلا نمبر کس کا لکھا ہوا تھا؟ کس کا؟ کس کا؟ چلے صاحب صحابہ سے کوئی ادھر ادھر غلطی ہو معاذ اللہ تمہارے بقول, یہ جو کالے کبے کائیں کائیں کرتے رہتے ہیں نا, یہ جو کالے کتے بھونکتے رہتے ہیں نا, چلے بھائی ابو بکر کے انتخاب سے غلطی ہو گئی ہوگی نا تمہارے نزدیک کہ پہلا خلیفہ کون تھے؟ مولا علی تھے تمہارے نزدیک. مجھے بتاؤ رب نے جو ترتیب بتائی تھی وہ غلط بتائی تھی؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں صحابہ کی کرامت مانتا ہوں. عرش اولا پر جو اللہ نے ترتیب لکھ کر کے رکھی ہوئی تھی, زمین کے سرز کونے پر صحابہ نے اسی ترتیب کو برقرار رکھا تاکہ اللہ کا لکھا اور صحابہ کا کیا برابر ہو جائے. نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق. آئیے حبیب علیہ السلام, اگلی بات سن کر دن آپ سے اجازت چاہتا ہوں. حبیب علیہ السلام تو تفسیر ارشاد فرماتے ہیں ہر حوض ہوتا ہے نا, حوض اس کے 4 کونے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ 4 کونے. ایک یہ. اب حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بڑی پتے کی بات ہے, ہاں یا رسول اللہ جو 4 یار کیا ہے؟ میرے حبیب سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جب قیامت کا دن ہوگا آپ کی گناہگار تھکی ہاری امت پہنچے گی تو آپ یہ جائے گی حوض کوثر پر, آ جائے گی, آپ پر جائے گی, حوض کوثر پر جائے گی. فرمایا حوض کوثر کے کونے ہیں 4 اور میرے یار ہیں, بولے حوض کوثر کے کونے ہیں 4 اور میرے یار ہیں 4. فرمایا اوے تو کیا انکار کر سکتا ہے, جب حوض کوثر پر پہنچے گا تو تیرے کو ہر کونے پر نبی کے یاروں میں سے کوئی یار نظر آئے گا. فرماتے ہیں لوگ سیدھے پہلے سیدھے کونے پر جائیں گے تو ابو بکر کھڑا ہوگا. ترتیب غلط ہو گئی. یہ کالے کبے کائیں نہ کریں, ترتیب کوئی غلط نہیں ہے. اللہ نے عرش اولا پر یہی ترتیب رکھی ہے کہ خلیفہ اول کون ہے؟ کون ہے؟ آواز نہیں آ رہی, کون ہے؟ عرش اولا پر یہی ترتیب ہے. خلیفہ اول ابو بکر ہے. صحابہ کی یہی ترتیب ہے, خلیفہ اول ابو بکر ہے. اور حوض کوثر کے کناروں پر بھی یہی ترتیب ہے, خلیفہ اول ابو بکر ہے. اور میرے حبیب فرماتے ہیں میری امت میں جو سب سے پہلے جائے گا نا جنت میں داخل ہونے والا پہلا نمبر کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے درس کو اپنے بار میں شرف قبول عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.